ایک عظیم الشان سلطنت کے عین وسط میں ایک ایسا محل تھا جسے لوگ آئینہ محل کہتے تھے۔ اس کی دیواریں مہنگے ترین شیشوں اور کانچ سے بنی تھیں، جو سورج کی روشنی میں اس طرح چمکتی تھیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چن دیا جاتی۔ اس محل میں شہزادی زویا رہتی تھی۔ زویا کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن اس کے ارد گرد ہمیشہ پہرے داروں اور محل کی اونچی دیواروں کا حصار رہتا۔ اس کی زندگی اس کانچ کے محل کی طرح شفاف تو تھی، مگر بہت نازک اور قید تھی۔ دوسری طرف اسی محل کی پچھلی جانب میلوں پر پھیلی ہوئی ایک کچی بستی تھی، جہاں کچے مکان، تنگ گلیاں اور غربت کا بسیرا تھا۔ وہاں کے لوگ دن بھر محنت کرتے اور رات کو کھلے آسمان تلے سو جاتے۔ اسی بستی میں آرین نامی ایک نوجوان رہتا تھا جس کا کل اثاثہ ایک لکڑی کی بانسری تھی۔ آرین غریب ضرور تھا، مگر اس کے دل میں پوری دنیا کا سکون بسا تھا۔ ایک شام جب شہزادی زویا اپنے محل کے ٹھنڈے برآمدے میں کھڑی دور افق کو دیکھ رہی تھی، اسے ہوا کہ دوش پر تیرتی ہوئی ایک مدھر آواز سنائی دی۔ یہ بانسری کی آواز تھی، جو اتنی پرکشش تھی کہ زویا کا دل بے اختیار اس سمت کھنچنے لگا۔ اس نے اپنی خاص خادمہ سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ ہمارے شاہی موسیقاروں کے سازوں میں تو ایسی توپ نہیں ہوتی۔ خادمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، شہزادی، یہ آواز اس گندی بستی سے آتی ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ وہاں جانا ان کے بارے میں سوچنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ مگر زویا کا دل اب محل کی آسائشوں سے اچت چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کانچ کے محل کے باہر ایک ایسی حقیقی دنیا ہے جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ دیکھے گی کہ مٹی کے۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی شہزادی زویا نے اپنے ریشمی لباس پر ایک پرانی اور بوسیدہ سی چادر اوڑھ لی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کے کنگن اتارے اور خاموشی سے محل کے اس خفیہ راستے کی طرف بڑھی جو باغ کے پرانے درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب وہ محل کی آخری دیوار عبور کر کے کچی بستی کی گلیوں میں پہنچی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہاں کی ہوا میں محل جیسی خوشبو نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی زندگی تھی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچی۔ وہاں ایک لکڑی کے تختے پر آرین بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے گردھروں میں رہنے والے لوگ ایسا سحر انگیز فن کیسے تخلیق کرتے ہیں؟ رات کی تاریکی پھیلتے ہی شہزادی زویا نے اپنے ریشمی لباس پر ایک پرانی اور بوسیدہ سی چادر اوڑھ لی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کے کنگن اتارے اور خاموشی سے محل کے اس خفیہ راستے کی طرف بڑھی جو باغ کے پرانے درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب وہ محل کی آخری دیوار عبور کر کے کچی بستی کی گلیوں میں پہنچی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہاں کی ہوا میں محل جیسی خوشبو نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی زندگی تھی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچی۔ وہاں ایک لکڑی کے تختے پر آرین بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے گرد چند چھوٹے بچے خاموشی سے بیٹھے سحرزدہ ہو کر اسے سن رہے تھے۔ جب بانسری کی تان ٹوٹی تو زویا بے اختیار بول پڑی، تمہارے ساز میں ایسا کیا ہے جو کھینچ لاتا ہے؟ آرین نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اندھیرے کے باوجود زویا کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے۔ آرین مسکرایا اور بولا، اجنبی لڑکی، میرے ساز میں کچھ نہیں، یہ تو اس مٹی کی آواز ہے جو پیروں تلے روندی جاتی ہے، یہ ان خوابوں کی پکار ہے جو غربت کی وجہ سے پورے نہیں ہو پاتے۔ زویا قریب آ کر بیٹھ گئی، جو اس کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں اس مفلسی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس بھی کانچ کا محل ہو؟ آرین نے بانسری کو پیار سے چھوا اور کہا، کانچ کے محل خوبصورت تو ہوتے ہیں، مگر وہ صرف باہر کا منظر دکھاتے ہیں، باہر کی ٹھنڈک گرمی کا احساس نہیں دیتے۔ ہم مٹی کے لوگ ہیں، ہم ہر موسم کو اپنے بدن پر جھیلتے ہیں۔ سچی موسیقی طلب سے پیدا ہوتی ہے، آسائش سے نہیں۔ زویا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، وہ اصل میں اس کی روح کی قید تھی۔ ان دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک دور سے مشعلوہے کی روشنی نظر آئی اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ محل میں شہزادی کے غائب ہونے کی خبر پھیل چکی تھی اور سپاہی اسے ڈھونڈنے کے لیے بستی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سپاہیوں کی مشعلوہے کی روشنی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ زویا کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو نہ صرف اس کی رسوائی ہوتی بلکہ آرین اور بستی کے بے گناہ لوگوں پر بھی مصیبت آ سکتی تھی۔ آرین نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اس نے تیزی سے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک پرانی جھونپڑی کے پیچھے چھپے ہوئے لکڑی کے ڈھیر کے پیچھے بٹھا دیا۔ خاموش رہنا، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، آرین نے سرگوشی کی۔ کچھ ہی دیر میں شاہی سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ سپاہیوں کے سردار نے گرج کر پوچھا، اے بانسری بجانے والے، کیا تو نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا ہے؟
शाही महल से एक चूर निकला है, हमें शक है वो इसी तरफ आया है। जोया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हैरान थी कि सिपाही इसे शहजादी के बजाय चूर कह रहे थे। शायद बादशाह ने बदनामी से बचने के लिए ये आउट फैलाया था। आर्यन ने कमान जब्त से काम लिया और इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब, यहाँ तो सिर्फ हम फकीरों का बसेरा है। इस धूल और अंधेरे में कोई चूर क्यों आएगा? वो तो शहर की चमक दमक में छुपा होगा। सिपाही कुछ देर उधर उधर देखते रहे और फिर आगे बढ़ गए। जब मशलोहे की रोशनी दूर हो गई तो जोया बाहर निकली। इसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई आर्यन, लेकिन मैं कब तक छपती रहूंगी? जोया ने लरसती आवाज में पूछा। आर्यन ने संजीदगी से कहा, तुम्हारी मंजिल वो कांच का महल है जोया। तुम यहाँ की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन याद रखना, महल की दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, इंसानी एहसासात उनसे ऊंचे होते हैं। जोया को एहसास हुआ कि वो आर्यन से सिर्फ मौसीकी नहीं सीख रही थी, बल्कि जिंदगी का वो सबक सीख रही थी जो इसे कोई उस्ताद नहीं सिखा सका था। इसने अपने हाथ से एक छोटी सी अंगूठी उतारी और आर्यन की तरफ बढ़ाई। ये मेरी तरफ से नहीं, इस इंसान की तरफ से है जिसकी रूह तुमने आज आज़ाद कर दी, जोया ने कहा। लेकिन आर्यन ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और मुस्कुरा कर बोला, शहजादी, फकीरों के हाथ में सोना जचता नहीं, हमें तो बस दुआ की जरूरत होती है। जोया बोझल कदमों के साथ महल वापस पहुंच गई। वो दोबारा ऐसी रेशमी बस्तर और सनरी दरवदीवर के दरमियान थी, लेकिन अब वह पुरानी जुयानी रही थी। अब जब वो आईने में अपना अक्स देखती तो इसे अपना शाही लिबास एक कैद खाना नजर आता। इसे कच्ची बस्ती के वो मिट्टी में खेलते बच्चे और आर्यन की वो बेगरज मुस्कुराहट याद आती। बादशाह सलामत ने जब देखा कि उनकी बेटी खामोश रहने लगी है तो उन्होंने वजह पूछी। जोया ने हिम्मत जमा की और अपने बाप के सामने खड़े होकर कहा, अबुआ हुजूर, ये कांच का महल बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये हमें उन लोगों के दुखों से अंधा कर देता है जिनके दम से हमारी सल्तनत कायम है। कच्ची बस्ती के लोग धूल में तो रहते हैं, मगर उनके दिल सोने के हैं। बादशाह पहले तो गुस्से हुए, मगर जोया की आंखों में मौजूद सच्चाई और दर्द ने उनका दिल पिघला दिया। जोया ने बादशाह से एक अजीब दरखास्त की, मुझे जेवरात नहीं चाहिए, बस इस बस्ती के लिए इंसाफ और सुकून चाहिए। वक्त गुजरता गया। जोया के कहने पर इस कच्ची बस्ती के हालात बदलने लगे। वहाँ स्कूल बने, साफ पानी का इंतजाम हुआ और वो तंग गलियां अब पहले से ज्यादा रोशन हो गईं। एक शाम जोया अपने महल की इसी बालकोनी में खड़ी थी जहाँ से इसने पहली बार वो धन सुनी थी। अचानक एक बार फिर वही बांसुरी की आवाज हुआ में गूंजी, मगर इस बार इस धन में उदासी नहीं थी, बल्कि एक तशक्कुर और सुकून था। जोया ने देखा कि बस्ती के लोग अब खुशहाल थे और आर्यन इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। आर्यन ने एक बार महल की बुलंद दीवारों की तरफ देखा। इसे मालूम था कि शहजादी इसे सुन रही है। इसने बांसुरी रोककर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। वो दुआ एक ऐसी शहजादी के लिए थी जिसने कांच के महल में रहकर भी मिट्टी के इंसानों की कदर करना सीख ली थी। आज भी लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो कांच के महल की दीवारें और कच्ची बस्ती की मिट्टी एक ही रंग में रंग जाती हैं और हुआ में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, मोहब्बत और एहसास का महल कांच के महल से कहीं ज्यादा मजबूत होता है।